حضور واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم صاحبہ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، لیکن ان کے والد یوسف نجار اور دوسرے بچوں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس بارے میں حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ آپ کی غلطی اگر علم نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا خلیفہ کون تھا؟ کبھی سوچا؟ پتہ نہیں۔ اس خلیفہ کو بعض لوگ جیمز کہتے ہیں، اور جرمنی میں وہی جیمز جو ہیں وہ یعقوب کہلاتے ہیں، اور میرے خیال میں جرمن نام درست ہے، کیونکہ جیکوبائٹس ان عیسائیوں کو کہتے ہیں جو توحید پرست تھے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کے پکے شاگرد تھے، اور انہوں نے کبھی بھی توحید کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے نام خواہ یعقوب ہو یا جوزف ہو، کیا نام تھا دوسرا، جیمز ہو، دونوں صورتوں میں آدمی ایک ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے دو خلیفہ نہیں، ایک خلیفہ بنایا تھا۔ میرا عرض ہے، ہاں جی، میری عرض ہے، ان کے والد ان کے والد تو حضرت اور یوسف نجار خدا تعالیٰ کے بیٹے تو نہیں تھے نا، وہ عیسائیوں کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ یوسف نجار، حضرت عیسیٰ کا باپ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں، مریم کا خاوند۔ مریم کے خاوند وہ تھے، وہ ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بطن سے جو بچے پیدا ہوئے تھے جی، ان میں سے خلیفہ بنا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو میں سے ایک کو خلیفہ بنایا تھا اپنا، سمجھ گئے؟ جی، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ ان کا ذکر کوئی نہیں۔ یہ جو حضرت مریم والا واقعہ ہے، یہ تو اکثر جو عیسائی آتے ہیں کبھی تبلیغ کرنے کے لیے بعض پہنچ جایا کرتے ہیں، ان کا ایک منہ توڑ جواب اس میں ہے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ حضرت مریم کو کہتے ہیں وہ خدا کی بیوی تھی، اگر بیوی نہیں تھی تو بیٹا کیسے ہو گیا؟ ناجائز بیٹا تو نہیں نا وہ، اس کے مطلب ہے خدا کی قانونی بیوی تھی، ٹھیک ہے؟ اور خدا نے طلاق کب دی تھی ان کو؟ جو شادی کی یوسف نجار اس کے ساتھ، تو طلاق دی تھی خدا نے؟ نہیں نا دی، تو شادی کیسے ہو گئی؟ اس لیے خدا کی بیوی کہنا ہی غلط ہے۔ اسی بات سے عیسائیوں کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ سمجھے ہیں کچھ؟ یہ شک ہے کوئی ابھی تک؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ یوسف نجار اور ان کے دوسرے بچے وہ بھی کشمیر گئے کہ نہیں گئے؟ وہ کیا کرنے جانا تھا انہوں نے؟ حضرت یوسف نجار کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوتیلا بھائی سمجھ لیں، یعنی ماں ایک تھی مگر عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ان میں سے ایک بیٹے کا ذکر تو ملتا ہے بائبل میں بالکل واضح کہ وہ آپ کے خلیفہ تھے، اور ان کو جیمز بھی کہا جاتا ہے اور یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ جرمنی میں مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ جیمز کہا تھا تو ہدایت الرحوش صاحب نے اعتراض کیا تھا نہیں وہ یعقوب تھے۔ تو ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، اور غالباً جرمن نام درست ہے کیونکہ وہ جیکوبائٹس جو فرقہ ہے وہ مواحد تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی تعلیم کے اوپر چلنے والا تھا۔ ان کا تو ذکر مل گیا نا آپ کو، پھر کیا سوال رہ گیا باقی؟ ساتھ وہاں نہیں گئے، جی، وہاں ساتھ نہیں گئے، جی، ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم تھیں، اور کون تھیں؟ عورتیں تھیں کوئی ایک دو، ایک تینوں کا نام مریم تھا۔ اچھا دیکھیں ایک اور مجھے علم ہوا آج، آپ کی بیگم کا نام بھی مریم تھا۔ میری مگدلینی کون تھی؟ بہن تھی، اور حضرت مریم تو والدہ تھیں، اور بیوی کون سی مریم تھیں؟ میری صرف پتہ ہے،
تو یہ 3 عورتیں ساتھ گئی ہیں، لیکن مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے کہ ساتھ ایک ان کا بھائی بھی تھا، مگر اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک بھائی بھی ساتھ گیا تھا، ورنہ اکیلے 3 عورتوں کے ساتھ سفر کرنا یہ عجیب سا لگتا ہے۔ اس لیے بعید نہیں کہ یا تو کوئی گیا ہوگا اور بھی ساتھ اور چھوڑ کے واپس آ گیا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے جن علاقوں میں گئے ہیں، افغانستان وغیرہ سے گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پہچان لیا، اور اس کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ نے افغانستان سے گزرتے ہوئے وہاں چھوڑی پیچھے، وہ توحید کی انجیل تھی، اس میں کسی تثلیث کا اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک الگ مضمون ہے، بڑا لمبا مضمون ہے۔ آکسفورڈ کے ایک پروفیسر نے، ایک طالب علم نے جو ریسرچ کے لیے گیا تھا، اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے خود دیکھی ہے وہ انجیل رول کی ہوئی تھی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ، اور یہ ذکر کہ آپ کا تو تثلیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، خالصتاً توحید کی باتیں کی تھی۔ یہی حال ان کا وہاں کشمیر میں جا کے ہوا ہے، لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، یعنی میرے ذہن قبول نہیں کرتا کہ صرف آپ نے اپنی 3 عورتوں کے ساتھ سفر کیا ہے۔ الٹرنیٹیو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے گزرے ہوں وہاں لوگوں نے پہچان لیا ہو اور وہاں ان کو تحفظ مل گیا ہو۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور سوال؟ اچھا، آپ کو تو سوال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک سوال اور۔